الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام علی سمیع البصیر وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد ہمارا موضوع جشن عید میلاد النبی پر منکرین کے اعتراضات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعتراضات کے جوابات کی یہ دوسری قسط ہے۔ سب سے پہلے میلاد کی اصطلاحی تعریف کہ میلاد کہتے کس کو ہیں۔ الامام الحافظ المحدث امام جلال الدین السیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی صفحہ نمبر 199 پر میلاد شریف کے متعلقہ آپ نے ایک باب باندھا ہے، اس کے اندر آپ سے سوال ہوا کہ میلاد کی تعریف کیا ہے، میلاد کا حکم کیا ہے۔ تو آپ نے میلاد کی تعریف کی ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن وروایت الاخبار الواردۃ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما واقع فی مولدہ من الآیات۔ کہہ رہے ہیں کہ ہوا اجتماع الناس، لوگوں کا جمع ہونا، مل جل کے بیٹھ جانا، پھر وقراءۃ ما تیسر من القرآن، جتنا میسر آئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، پھر ان احادیث مبارکہ کا ذکر کرنا جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کے وقت واقعات رونما ہوئے، آپ کے جو اوصاف، عزتیں، شانیں، رفتیں اور منزلتیں ہیں، ایسی احادیث مبارکہ کا جس محفل میں ذکر کیا جائے اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال ہوا ما حکمہ من حیث الشرع، کہ شریعت کے اعتبار سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ حل ہوا محمود او مذموم وحل یثاب فاعلہ او لا، کیا یہ کام شریعت کی روشنی میں محمود یعنی اچھا ہے، او مذموم یا برا ہے، وحل یثاب فاعلہ او لا، اور جو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتا ہے، جو اس میں چل کے آتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو پڑھواتا ہے، کیا محفل میلاد کرنے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ شریعت کی روشنی میں محمود کام ہے، اچھا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں پسندیدہ کام ہے، یثاب علیہا صاحبہا، اور اس کے کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
لما فیہ من تعظیم قدر النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم واظہار الفرح والاستبشار بمولدہ الشریف۔ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ اس محفل میلاد مصطفیٰ میں ثواب ملتا ہے، وجہ یہ ہے من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس محفل میں آقا کریم علیہ السلام کی عزت اور تعظیم اور شان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس محفل شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جو کام وہ اس محفل میں کرتے ہیں وہ شرعاً جائز ہے۔ قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، عزت اور تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں، تو اب یہ سارے کام شریعت کے اندر محمود ہیں، تو لہٰذا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا محفل میلاد بھی اسلام کی روشنی میں محمود اور کار ثواب اور بہت بڑی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ نیکی ہے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر رسول کائنات، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ جو ہم محفل میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں، اس کا مقصد ہے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کے اوصاف، آپ کی شانیں، منزلتیں، رفعتیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر مسلمان ان کو سن کے اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم، ہمارے مالک و مختار آقا غیب داں نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے حوالے سے محفل شریف سجائی گئی، اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوئے، آپ کی شانیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمامی معاملات جو اللہ کی طرف سے آپ کو شانیں، رفتیں، منزلتیں دی گئیں، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی اس محفل میں، اس محفل کے اندر ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام، جس طرح کہ پہلی قسط کے اندر یہ ساری باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیچھے ذکر کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے اوصاف اور شانیں بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوصاف اور شانیں صحابہ کی موجودگی میں، کہ صحابہ محفل کے اندر موجود ہیں، اجتماع لگا ہوا ہے، مختلف صحابہ کرام بخاری شریف کے حوالے، ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیثیں پچھلی قسط میں گزر چکی ہیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کی صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے کلام کو سنا ہے کہ تم جو کچھ انبیاء کی شانیں بیان کر رہے تھے میں نے ان سب کو سنا، لیکن غور کرو مجھے بھی تو اللہ نے شانیں اور عزتیں اور اوصاف عطا فرمائے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی شانوں پر صحابہ مجلس میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنی شانیں خود بیان کر رہے ہیں، یہی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلی قسط کے اندر سیاستہ کے حوالے سے عرض کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میلاد کا مقصد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت۔ قرآن و سنت کے اندر یہی چیز ایمان والوں سے مطلوب ہے کہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے اندر زندگی گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت والے کام کرے، آپ کے شانوں کے چرچے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار رکھے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف اور ان کا ذکر خیر کرتا رہے۔ اب غور کیا جائے، صحیح بخاری شریف کے اندر میلاد کا جب آپ کو مقصد سمجھ میں آ گیا کہ میلاد کا مقصد ہے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ادب و احترام، آپ کی عزت، آپ کی شانیں، آپ کے اوصاف، یہ کام صحابہ کرام نے بھی کیا، کیونکہ بار بار یہ اعتراض ہو رہا ہے، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں، یہ سارے اعتراضات پہلی قسط کے اندر ہم نے ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے دیے۔ اب غور کریں، میلاد کا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم، اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں آپ کا ادب و احترام بیٹھتا ہے، تعظیم بیٹھتی ہے،